اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان سیریز چل رہی ہے الحمدللہ۔ آج 14th لیکچر ہے۔ کلیمے کی سیریز چل رہی ہے، ایمان کو سیکھا جا رہا ہے۔ ایمان میں ہم لوگ کیا سیکھ رہے ہیں؟ کلیمے میں ہم لوگ کیا سیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ کیسا مالک ہے؟ سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اور ہم کیا ہے؟ ہم محتاج ہیں۔ لا الہ الا اللہ، الہ میں آثار میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے اور ہم محتاج ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کو اللہ مالک ہے اس کو آگے کنٹینیو اور مزید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ مالک ہے تو کیسا ہے؟ اللہ مالک ہے تو کیسا ہے؟ ہم محتاج ہیں تو ہم کیسے محتاج ہیں؟ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ مزید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم محتاج ہیں۔ تمام ملک، سارے جہانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ساری ملک اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ وہ امانت ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ پچھلی مثالوں میں دیکھیں کہ یہ ملک اور امانت مالک اللہ ہے، پھر میرے پاس بھی ہے، اس کو کیسا سمجھ رہے تھے اپن؟ وہ رینٹ کی، اونر کوئی اور ہے، کوئی اور رینٹ پہ رہ رہا ہے اور اونر انہیں کرایہ دے رہا ہے۔ یہ اونر بھی خوش، یہ بھی بول رہا ہے کہ میں مالک ہوں، اور یہ بھی بندہ بول رہا ہے ٹیننٹ جو ہے یہ بھی بول رہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ تو یہاں انڈرسٹینڈنگ اچھی تھی، یہاں سمجھ میں آیا کہ یہ بھی مالک ہے اور یہ جو مالک ہے بول رہا ہے یہ حقیقی مالک نہیں ہے، یہ ذاتی مالک نہیں ہے، یہ رینٹ پہ ہے۔ تو امانت کا بھی یہ حساب تھا کہ اللہ تعالیٰ ذاتی مالک ہے اور جو ہمیں دی گئی جس کو ہم تحفہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ نے جو ہمیں دے دیا ہے وہ امانت ہے ہمارے پاس، ہماری ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ تو ہم اس کو استعمال کیسا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو ہے اللہ نے ہمیں دے دیا ہے گفٹ، ہم گفٹ جو سمجھ رہے ہیں، گفٹ نہیں ہے وہ امانت ہے۔ امانت استعمال اللہ کے حکم سے، ہم ہمارے اوپر ہی خرچہ کر رہے ہیں، ہم واپس اللہ تعالیٰ جب چاہے، جب ایک صحت ہو گئی اللہ تعالیٰ دے دیے، جب چاہے جب لے لیتے۔ ایک مال ہو گیا اللہ تعالیٰ دیے، جب چاہے جب لے لیتے۔ ایک اولاد ہو گئی، بیوی ہو گئی، ماں باپ ہو گئی، یہ سب دیے، امانت ہے یہ سب، جب چاہے جب لے لیتے۔ اب جب تک لیے نہیں اس کا جو استعمال ہو رہا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ واپس نہیں لے لیے، ہمارے پاس ہے امانت، اس کا استعمال کیسا ہو؟ اس کو اللہ کے منشا کے تحت استعمال کرنا، یہ امانت ادا کرنا ہے۔ تو ہم حقیقت میں کیا ہے؟ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس اگر ہمارے پاس گفٹ ہوتا ہم جیسا چاہے ویسا استعمال کر لیں، اللہ تعالیٰ لیتے بھی نہیں واپس، اللہ تعالیٰ واپس بھی نہیں لیتے، دے دیے نا، مگر اللہ تعالیٰ گفٹ نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، حقیقی مالک اللہ کی ہی ہے وہ پراپرٹی، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے حقیقی پراپرٹی، حقیقی ویلتھ جو ہے ہمیں جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ہمارے پاس امانت ہے۔ ہم اس کو اللہ کے منشا کے تحت استعمال کرے اور جیسا اللہ نے کہا ویسا استعمال کرے، اور جب اللہ تعالیٰ مانگے دے دے۔ مانگے تو دے دے گا، نہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے لے لیتے۔ ہم تو بول رہے ہیں مانگے تو دے دے، مگر اللہ کا جو حکم ہے وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ تو اب ہم آگے اور حقیقی اللہ مالک ہے کیسا ہے؟ اللہ مالک ہے، جو مالک ہوتا ہے نا، تو سارے جہانوں کا مالک بتایا گیا اللہ تعالیٰ کو۔ جو مالک ہوتا ہے وہ غنی ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے۔ اب پراپرٹی، جس کی پراپرٹی ہے انہیں ویلتھی پرسن تو ہوگا نا، اگر میرے پاس 10 اپارٹمنٹس ہے جو میں اون کرتا ہوں، میں ویلتھی ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ مالک کیسا ہے؟ سارے جہانوں کا، سارے جہاں کو اون کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غنی ہے، غنی ہے۔ اور ہم کیا ہے؟ اب ہماری حقیقت، ہم تو محتاج ہے بول رہے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ تو ہماری حقیقت کیا ہوئی؟ ہم فقیر ہیں، ذاتی طور پہ ہم فقیر ہیں۔ تو اب ہم بول رہے ہیں کہ بھائی میں فقیر کیسا ہوں؟ میرے پاس بھی یہ ہے، میرے پاس بھی پیسہ ہے، میرے پاس بھی گاڑی ہے،
میرے پاس سب چیزیں ہیں تو میں فقیر کیسا ہوں؟ میں کنونس کیسا کروں اپنے آپ کو بولنے کے لیے کہ میں فقیر ہوں؟ تیرے پاس ذاتی نہیں ہے، تیری حقیقت فقیر ہے، تجھے اللہ نے دی ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے استعمال کر کے تو اگر جب سمجھ جائے گا یہ جو میرے پاس ہے میرا نہیں ہے، تو جب بندہ سمجھ جائے گا کہ یہ میرے پاس جو ہے امانت ہے، مجھے اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا ہے، تو بندے کو یہ حقیقت پتہ چل جائے گی، اس کی حقیقت فقیری ہے۔ تو غنی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم کیا ہے؟ ہم فقیر ہیں۔ یہ اگر جو سیکھ لے گا اس چیز پہ، اللہ مالک ہے، اللہ غنی ہے، ہم محتاج ہے، ہم فقیر ہے، یہ اگر ہم غنی اور فقیر کا ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے گا تو ہمارا ایمان اللہ مالک ہے اس پہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ مالک ہے، اگر ہم اس پہ ایمان لا لیے، اور ایک طریقہ اللہ مالک ہے پہچاننے کا، اور ایک طریقہ اللہ مالک ہے جاننے کا یہ بھی ہے کہ اللہ کو غنی جانے اور اپنے آپ کو فقیر جانے۔ اور فقیر کیا ہے؟ یہ وہ بھیک منگنے والا فقیر، یہ فقیر وہ نہیں ہے۔ بھیک منگنے والا جو ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ اللہ اللہ تو بولتا ہے جب بھیک منگنے آتا ہے، مگر کیا رہتا ہے اس کو؟ 1 روپیہ اس سے لے لوں گا، اس سے 2 روپے لے لوں گا، اس کی حیثیت دیکھ کے اس سے 10 روپے لے لوں گا، اس کے دماغ میں کیا رہتا ہے؟ اس سے پیسہ دے دے، وہ پیسہ دے دے، بولتا اللہ اللہ ہے۔ فقیر غریب کی بات نہیں چلی، یہ بھیک مانگنے والے کی بات نہیں چلی۔ یہ فقیر کیسا ہے؟ یہ فقیر جو ہم بول رہے ہیں یہ اللہ سے مانگنے والا فقیر۔ یہ فقیر وہ نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے مانگ لیتے پھرتا ہے، یہ فقیر وہ نہیں ہے جو لوگوں سے مانگتا ہے، یہ فقیر وہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے عزت و انکساری کرتا ہے، یہ فقیر اللہ کے سامنے عزت و انکساری کرتا ہے، یہ فقیر اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، یہ فقیر صرف اللہ کا فقیر رہتا ہے، یہ فقیر کسی اور کا فقیر نہیں رہتا۔ اور ہم فقیر ہے، تمام مخلوق اللہ کی فقیر، اللہ کے سامنے تمام مخلوق فقیر ہے، تمام مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ غنی ہے، غنی تمام سارے جہانوں کا مالک، تمام مخلوقوں کے لیے غنی ہے اللہ تعالیٰ۔ اور ہمارے لیے بھی پرسنلی ہم کیا کریں؟ پہلے میں فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ غنی، یہ رکھے، پھر سامنے والے کو بھی رکھے، ہمارے کو پہلے اپنے آپ رکھے، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں، کیا کریں؟ ہم فقیر ہے، ہم محتاج ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، تم سارے جہانوں کا مالک ہے، ذاتی مالک ہے، معبود بالذات ہے، یعنی مالک بالذات ہے، اور تمام کائنات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی۔ یہ ہم رکھیں۔ ابھی اولیاء اللہ جو بولتے ہیں میں فقیر ہوں، فقیر آ جائے گا، فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا، فقیر سے بات کر لیجئے، فقیر کے سامنے اپنے آپ کو اولیاء اللہ کیا بتاتے ہیں؟ فقیر ایسا جو پیش کرتے ہیں وہ کیا فقیر ہے؟ وہ فقیر نہیں ہے جو ہماری مینٹالٹی میں بیٹھے ہوا۔ یہ فقیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اولیاء اللہ کا ایمان یہ ہے اللہ تعالیٰ غنی ہے بولتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں، تو عمل سے ظاہر کر کے بتاتے ہیں، خود کے دل میں بھی ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ ظاہری طور پہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے فقیر ہے۔ تو وہ جو فقیر ہم بولتے ہیں کہ اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ہم فقیر ہے، یہ وہ فقیر ہے۔ کیسے فقیر ہے؟ اللہ کے سامنے مانگنے والے، اللہ سے صرف مانگنے والے۔ فقیر کیا کرتا ہے؟ اللہ دے دے، یا اللہ عطا فرما، یا اللہ عطا فرما، جو حاجت ہے بندے کی۔ فقیر کا کیا رہتا ہے؟ خالی مانگتا ہے، فقیر کا کام ایک ہی ہے، مانگنا، فقیر کا کام ایک ہی ہے۔ اب یہ ہم بھیک مانگنے والے کو فقیر جو بول رہے ہیں، وہ بھی مانگ رہا ہے، اس لیے فقیر بول دے رہے ہیں اس کو، وہ بھی مانگ رہا ہے، مگر کس سے مانگ رہا ہے؟ کوٹ پہ لوگوں سے، ان سے مانگ رہا ہے۔ اصلی حقیقی فقیر کون سے ہے؟ کیا ہے؟ اللہ سے مانگتا ہے، اس لیے وہ فقیر کہلاتا ہے۔ تو ہم کیا کرنا؟ جو حاجت ہماری ہے وہ اللہ سے مانگے، جو ہماری ضرورت ہے اللہ سے مانگے، جو ہمیں چاہیے اللہ سے مانگے، کسی اور کے محتاج نہ رہے، صرف اللہ کے محتاج۔ جس کا محتاج رہے گا، جس کو مالک بنے گا، جس کو مالک مانے گا، جس کو مالک جانے گا، جس کو مالک دیکھے گا، اسی کے سامنے فقیر بن کے رہے گا۔ ہم دیکھ لیجئے اب ہم کس سے مانگ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس سے مانگ رہے ہیں، ہم کس کے سامنے فقیر بنے ہوئے ہیں؟ کیا ہم مخلوق کے سامنے فقیر بنے ہوئے؟ کیا ہم باس کے سامنے فقیر بنے ہوئے؟ باس سے مانگ رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر باس سے مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے، حکمت اور دنیاوی جو معاملات رہتے، حقوق رہتے، وہ الگ چیز ہے، مگر جو دل میں رہتا ہے وہ دل میں سے نکالنا ہے۔ دل میں جو فقیری پن بٹھا کے بیٹھے ہوئے، دل میں جو فقیر بن گئے لوگوں کے، اس کو نکالنا ہے۔ باس کے سامنے فقیر نکالنا ہے، رشتہ داروں کے سامنے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مجھے ملے گا، جس کے سامنے ہم بھیک مانگ رہے ہیں، جس کو ہم دل میں بٹھا لیں کہ اس سے مجھے ملے گا۔ دینے والا غنی ہے، مالک دینے والا ہے جو کہ غنی ہے، ہم کسی اور کو مالک بنا لیے، اس کو غنی بنا لیے، اس کے سامنے فقیری ظاہر کر رہے ہیں۔
فقیری ظاہر کریں گے تو یہ شرک ہے، کیونکہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ غنی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ تو ہم دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کے فقیر بنے ہوئے؟ لوگوں کے فقیر بنے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کے فقیر بنے ہوئے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فقیر بنے ہوئے تو مبارکباد۔ کیوں مبارکباد؟ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، یہ ہمارا ایمان آ گیا۔ اور جب اللہ مالک ہے ایمان آ جاتا ہے، آثار کی جب توحید آ جاتی ہے بندے کے پاس، اسے ہمیشہ کے لیے جہنم سے نجات مل جاتی ہے۔ اور اگر آثار کا شرک آ گیا، اب آثار کا شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو معبود بالذات جاننا، یعنی مالک بالذات جانا۔ اگر غیر کو مالک بالذات جان رہی تو اس کے سامنے فقیر بن جاتے، اس کے سامنے فقیر بن جاتے، اس سے مانگتے، اس کو غنی سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ اللہ کیا فرمائے؟ جس کے پاس آثار کا شرک ہو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکالیں، اپنے آپ کو اس چیز سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ مالدار آدمی کو۔ اب فقیر کی بات چل رہی ہے نا، تو اب ہماری مینٹالٹی میں فقیر بولتے ہی پیسہ آ جاتا دماغ میں، فقیر بولتے پیسہ آ جاتا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے آپ حدیث کیسی سنا رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ مالدار آدمی کون ہے؟ اگر خالی پیسوں کی بات ہوتی تو کیا یہ سوال موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کیا؟ یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ ہے وہ مالدار ہے، تو نارمل بات ہے۔ مگر مالدار کی حقیقت جاننے کے لیے یہ سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھے موسیٰ علیہ السلام، ان کے صدقے میں ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے صدقے میں ہمیں بھی پتہ چل جا رہا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو روایت کر رہے ہیں ان کے صدقے میں ہمیں بھی پتہ چل جا رہا ہے کہ مالدار آدمی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ جسے جس قدر ملا اس سے اگر وہ راضی ہو جائے تو وہ مالدار ہے۔ ہماری مینٹلٹی کیا ہے؟ ہماری نظر میں کیا ہے؟ پیسہ زیادہ ہو تو مالدار ہے، شہرت زیادہ ہو تو مالدار ہے، عزت زیادہ ہو، جو سب سے زیادہ ہو تو مالدار ہے ہم۔ اگر وہ کم ہے تو ہم مالدار نہیں، ہم فقیر ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ تعالیٰ، ہم فقیر تو ہے، حقیقی فقیر ہے، مگر اللہ تعالیٰ مالدار کس کو بنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مالدار کس کو سمجھ رہا ہے؟ پہلے مال دے رہا ہے، اور مال کیا ہے بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ خالی پیسہ مال ہے نہیں بول رہا ہے، پیسہ مال ہے نہیں بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جسے جس قدر ملے اس پہ راضی ہو جائے تو وہ مالدار ہے۔ اور ہم دیکھیے ہمیں جو ملا ہے کیا ہم اس پہ راضی ہیں؟ اگر ہم اس پہ راضی ہے تو ہم الحمدللہ مالدار ہیں، اللہ کی نظر میں مالدار ہے۔ دنیا کچھ بھی بول لے، دنیا فقیر بول لے، غریب بولے، ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، ہمیں کسی کا کچھ لینا دینا نہیں، مالدار اللہ کی نظر میں ہم مالدار۔ اللہ تعالیٰ بولے گا یہ مالدار ہے بندہ، یہ راضی ہے، میں جتنا دیا اس سے راضی ہے۔ دیکھیے امانت جو ہوتی ہے نا، بے نیاز ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کو ختم ہونے کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن بتائے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کو تنقید کر رہے ہیں، آپ پھر صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ یہ پوری کمیونیکیشن بتانے کے بعد کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یہ گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ مالدار کیا ہے اس کو بتایا بالکل۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھے اے اللہ تعالیٰ فقیر کون ہے؟ مالدار کا تو پوچھ لیا اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ جسے جس قدر ملا اس پہ راضی ہو جائے تو وہ مالدار ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پھر کوشچن پوچھے کہ اللہ تعالیٰ فقیر کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی کم نیکیاں ہیں وہ فقیر ہے۔ ہماری مینٹالٹی مالدار میں جس کا زیادہ پیسہ ہے وہ مالدار، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جسے جس قدر مل گیا وہ مالدار ہے۔ ہماری مینٹالٹی میں فقیر کون ہے؟ جس کے پاس کم پیسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس کے پاس کم نیکیاں ہیں وہ فقیر ہے۔ اب ہماری نیکیاں دیکھ، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم فقیر بنے ہوئے، ہماری نیکیاں کم ہیں، کیا ہم عمل کیسا کر رہے ہیں؟ ہم تھوڑا تھوڑا عمل کر رہے ہیں، ٹوٹا پھوٹا عمل کر رہے ہیں، کیا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہماری نیکیاں کم، دیکھیے ہر کسی کو اپنی حقیقت پتہ ہوتی ہے، انٹرنل دل میں جھانک کے دیکھ لیا تو اس کو پتہ چل جاتا کہ وہ کتنا پانی میں۔ ہم عمل کیا کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم نیکیاں کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، کوئی اور کو پتہ نہیں، کوئی اور سمجھتا ہے کہ ہم مالدار ہے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے جس کے نیکیاں کم ہیں اپن دیکھ لو، اگر تیرے پاس نیکیاں کم ہے تو فقیر، اگر میرے پاس نیکیاں کم ہیں
میں فقیر ہوں، اگر میں نیکیاں نہیں کما رہا ہوں تو میں فقیر ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مالدار اور فقیر کا یہ ڈیفینیشن ہے. ہمارے پاس الگ ڈیفینیشن، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ڈیفینیشن. یہ بتا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اصل امیری یہ نہیں ہے کہ بندہ مالدار ہو، اصل امیری یہ ہے کہ بندہ بے نیاز ہو جائے. بے نیاز ہو جائے. اب بے نیاز کس سے ہو جائے؟ جسے جتنا ملا اس پہ خوش رہے. اب بے نیاز ہو جائے، مخلوق سے بے نیاز ہو جائے. مخلوق کو جو ملا وہ اس کے نصیب میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو امانت دی ہے. مجھے جو ملا اپنی امانت کو اپن سنبھال لے کافی ہے. دیکھیے مثال، امانت جب سمجھیں گے نا جب بھی بندہ بے نیاز ہوگا. میرا انہیں کر لے رہا سمجھیں گے تو بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، مخلوق سے بے نیاز نہیں ہوگا. اب کسی کو امانت کے طور پہ، اب ایک میں ہوں اور ایک ساتھی ہے، اس کو کانچ کا شیشہ کسی نے دیا، تو یہ سنبھال کے رکھ، بہت قیمتی ہے کانچ کا شیشہ، اور مجھے ایک پتھر دیا، مجھے پتھر ملا امانت کے طور پہ. اب میں کیسا بے فکر ہوتا ہوں، پتھر ہے میرے پاس، اس کو کیا ہوتا، آرام سے رہتا ہوں. اب اس کے پاس کانچ ہے، اب انہیں کیسا سنبھال کے رکھتا اس کو، امانت ہے امانت ہے امانت ہے. تو یہی امانت ہے. اب پتھر کی ویلیو کم، کانچ کے گلدستے کی ویلیو بہت زیادہ. تو انہیں فکر میں رہتا، ارے گر گیا تو ٹوٹ گیا تو دینا ہے، کیا کروں، سنبھال لیتے رہتا، پریشان رہتا. اور اپنے پاس کیا ہے، پتھر ہے بول کے ہم بے فکر رہتے، بے نیاز ہے. تو اب ہمیں جب پتہ چل جاتا ہے کہ ساری چیز اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو دی ہے وہ امانت ہے، تو اس کے پاس زیادہ ہے تو وہ بھی دیکھ کے بولتے ارے اس کے پاس بہت زیادہ ہے، اس کے پاس اتنی بڑی امانت ہے، ایسا سنبھال رہا انہیں، ایسا سنبھال رہا. ماں اللہ تعالیٰ، اللہ تیرا شکر ہے میرے کو اتنا دیا. سکون میں رہتا، جی تھوڑا دیا اللہ تعالیٰ، میں بے فکر ہوں، بے نیاز ہوں میں، اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دیا، بے فکر ہوں میں. تو یہ فکر نہیں رہتی، ارے اس کو زیادہ ملا، اس کو کم ملا، انہیں امیر ہے، اس کو زیادہ ملا تو اس کو زیادہ پوچھے، اپنے کو جتنا ملا اپنی پوچھے. اپنی امانت سنبھال لو نا بھائی. ہمیں زیادہ ملا تو ہم اس کو سنبھال لیں، اب وہ پہچانے. اگر ہمیں زیادہ ملا تو ہم دیکھیں کہ ہمیں اس کا کیا کرنا ہے، امانت کس طرح ادا کرنا ہے، دوسروں کو نہ دیکھیں. تو یہ جب اپنا دیکھ لے گا نا بندہ، تو بندہ بے نیاز ہوگا. اور بے نیاز بندہ کیسا ہوگا؟ بے نیاز بندہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان یہ لائے گا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور میں محتاج ہوں. ایمان یہ لائے گا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور میں فقیر ہوں. ایمان یہ لائے گا کہ میرے پاس جو ہے امانت ہے، تو بندہ بے نیاز ہو جائے گا. یہ ہوگا تو بے نیاز ہوگا. ایمان لائے گا تو بے نیاز ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھے گا تو بے نیاز ہوگا بندہ. ورنہ بے نیاز ایسی تھوڑا ہی ہو جاتے. میں لائٹ وہ مست، وہ الگ رہتے، وہ جاہل چھچورے جو بے فکر رہتے، وہ سب چھوڑ کے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، کام چھوڑ دیا، دھندا چھوڑ دیا، میں تو بے نیاز ہوئی. وہ بے نیاز نہیں ہے، وہ جاہل ہے، وہ غفلت میں ہے. وہ بندہ غفلت میں جو بول رہا ہے کہ میں بے نیاز ہوں اور کام نہیں کر رہا، جو بندہ بول رہا میں بے نیاز ہوں کچھ بھی نہیں کر رہا، نہ گھر والوں کے حقوق عطا کر رہا، نہ رشتہ داروں کے حقوق عطا کر رہا، جو ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا، بول رہا کہ میں بے نیاز ہوں، وہ جھوٹا ہے. بے نیاز ہو رہا ہے کہ کام پورے کرنا ہے، معاملات پورے کرنا ہے، حقوق پورے ادا کرنا ہے، نوکری برابر کرنا ہے، معاملات برابر کرنا ہے، رشتہ داروں کا خیال برابر رکھنا ہے، یتیموں کا خیال برابر رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے وہ پورے کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام دیے وہ پورے کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پوری کرنا ہے. مگر حاجی طواف یہ سارے چیزیں کرنے کے بعد مخلوق سے عطا ہو رہا ہے، مخلوق کی حاجت روائی پن جو دکھ رہی ہے، بظاہر دکھ کے آ رہا ہے، اس سے بے نیاز ہونا ہے. حاجت روا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. مخلوق سے کچھ نہیں ہے. دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ. مخلوق سے کچھ نہیں ہے. میں بھی کرنے والا نہیں ہوں، مجھے بھی جو عطا ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. میں بھی کچھ کرنے والا نہیں، خود سے بھی بے نیاز ہو جائے، خود سر پہ ڈال کے بتانے میں کیسا سنبھالوں، میں کیسا کروں. پریشان ڈپریشن میں آ جا رہے ہیں بندے آج کل. بتا رہے ہیں کہ ارے بھائی میں کیسا کروں، میرے چھوٹے کندھوں پہ، حالانکہ بڑے بڑے کام کر کے آئے، مگر جب ذمہ داری آ جاتی، جب سنبھالنا رہتا، جب حقوق عطا کرنا رہتا، جب معاملات برابر کرنے رہتے، جب اپنے آپ کو بولتا ہے کہ بھائی میں کیسا کروں، جب ڈپریشن لے لیتا میں کرنے والا ہوں میں کیسا کروں، اپنے آپ کو بھی بے نیاز کر دے. کیونکہ یقین رکھ کہ اللہ حاجت روا ہے، اللہ تیری پرورش کرنے والا ہے. یہ بندے کے اندر دل میں آ گیا تو خود بھی باہر نکلے گا اور دوسروں کی بھی جو بھی حاجت روائی پانے اس کو بھی باہر نکال کے پھینکے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کنٹینیو چل رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے نفس میں بے نیازی بڑھ دیتے ہیں اور اس کے دل میں تقویٰ بڑھ دیتے ہیں. دیکھیے بے نیازی اور تقویٰ. اور ایک حدیث تھی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں
اس کے نفس میں بے نیازی بھر دیتے ہیں اور تقوی بھر دیتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھے۔ تقوی کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان پہ ٹکنا تقوی ہے، دین ہے تقوی۔ بے نیازی کیسا آئے گی؟ کلمے پہ ایمان لائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو مالک جانے گا، اپنے آپ کو محتاج جانے گا، اللہ کو غنی جانے گا، اپنے آپ کو فقیر جانے گا۔ جو بھی ہمارے پاس امانت ہے تو بے نیازی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھلائی دے رہے ہیں تو دین مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھلائی دے رہی ہے تو بے نیازی مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ بھلائی دے رہے ہیں تو تقوی آ رہا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کیا ہم بے نیاز ہیں؟ کیا ہم تقوی، ہمارے پاس تقوی حاصل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بھلائی ہے نہیں ہے، دیکھیے یہ بے نیاز ہونا نارمل چیز نہیں ہے، یہ بے نیاز ہونا ایمان حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ایمان حاصل ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل ہوگی، کلمے کا علم ہوگا تو بندہ بے نیاز ہوگا۔ اور جو بے نیاز ہوتا ہے بندہ وہ بے فکر رہتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ایک اللہ والے کے پاس مہمان آئے، مہمان آ کے گھر میں داخل ہے، کچھ سامان نہیں ہے گھر میں۔ اللہ والوں کے گھر میں مہمان آئے، کچھ بھی سامان نہیں ہے۔ اب انہوں دیکھ کے پریشان ہو گئے، بھائی سامان نہیں ہے کچھ بھی۔ انہوں پوچھا کہ بھائی سامان کدھر ہے آپ کا؟ آپ اتنے اللہ والے، آپ کے پاس کچھ بھی سامان نہیں؟ انہوں بولے وہ میرے دوسرے گھر میں۔ انہوں بولے اوف ہو، اللہ والے کیسے یہاں پر کچھ بھی نہ رکھے اور دوسرے گھر میں فل بھرے ہوں گے سامان، دوسرے گھر میں۔ وہ دوسرا گھر کون سا ہے؟ ایک آخرت کا گھر ہے، ایک یہ گھر، ایک دنیا کا گھر ہے۔ دنیا کا گھر جو ہے وحشت اور خوف کا ہے، اور آخرت کا گھر جو ہے امن کا گھر۔ تو میں میرے امن کے گھر میں بھر کے رکھا پورا سامان، دہشت اور خوف۔ یہ گھر، دنیا کا گھر جو ہے یہ خوف بھرے ہوا ہے، دہشت بھرے ہوا ہے، اور آخرت کا گھر جو ہے امن کا ہے۔ تو میرا سامان سارا، میں بولے حضرت کچھ تو رکھ لیتے ہیں آپ، کچھ تو رکھ لیتے۔ ارے بول رہے ہیں آپ ٹھیک ہے آخرت اچھا فل جمع کر لیے ہوں گے، یہاں تو پورا خالی دکھ رہا ہے، کچھ تو رکھ لیتے۔ میں بولے یہ ساری چیزیں اللہ کی امانت ہے، کبھی بھی چھوڑ کے جانا ہے میرے کو، اللہ تعالیٰ جب چاہے جب بلا لیتے، میں کیوں رکھوں یہاں پر؟ یہ ایمان کیسا آتا ہے؟ یہ بے نیازی کیسا آتی ہے؟ کچھ بھی نہ رکھ لیے، مطلب کچھ بھی نہیں رکھے، مطلب اب انہوں ہونا بول کے نہیں رکھ لیے، اللہ تعالیٰ نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ اتنا دیے ان کو، انہوں بے نیاز ہے، اس میں بے نیاز ہے۔ انہوں پر نہیں ہے تو بھی اللہ کی امانت ہے، جو ملا وہ اللہ سے راضی ہوں، جو ملا اللہ سے راضی ہوں، خود بھی نہیں چاہ رہی، وہ چاہ رہے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنا ملا اس سے راضی ہوں۔ بے نیاز ہے، مخلوق سے بے نیاز ہے، چیزوں سے بے نیاز ہے، عیش و آرام سے بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ یہ بے نیازی کا لیول ہے بھائی، ہم تھوڑا تو کریں، وہ تو لیول پہ نہیں جا سکتے۔ اب کچھ بھی نہیں رکھ لی تو گھر پہ پاگل ہو گیا بولتے۔ ہم ضرورت کی چیز کو، مطلب جو کچھ اللہ تعالیٰ اچھا بھی دے رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، زیادہ بھی مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور دیکھیں کہ اس کو استعمال کس طرح کرنا چاہیے۔ ہم ہماری نفس کے حساب سے استعمال کر رہے ہیں، یا دنیا کی خواہشات کے واسطے استعمال کر رہے ہیں، یا ضرورت اللہ تعالیٰ حاجت کے حساب سے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم حاجت کے تحت استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کر رہے ہیں، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ جتنا دیا اتنا رکھے، اللہ تعالیٰ جتنا دیا اتنا رکھے، جب چاہے اس کی مرضی سے استعمال کرے، اور جب چاہے اللہ تعالیٰ لے لیا تو بے نیاز رہے، اس میں فکر کی کیا بات ہے؟ اللہ کی دیوی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف چل جاتا ہے۔ بے نیاز رہو، بے فکر رہو، کم رہا تو بھی آرام سے رہو، زیادہ رہا تو بھی آرام سے رہے۔ یہ سیکھنے کی بات ہے، مجھے بھی سیکھنا ہے، آپ کو بھی سیکھنا ہے، ہم سب کو سیکھنا ہے یہ چیز۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کنٹینیو چل رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، پہلے بھلائی بتائی، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے نفس میں بے نیازی بھر دیتے ہیں اور اس کے دل میں تقویٰ بھر دیتے ہیں۔ اب اس کا اپوزٹ، ہر آئینے کا رخ بھی ہوتا ہے نا ایک دوسرا، اپوزٹ سائڈ آتا ہے اس کا، ایک اس کا خلاف ورزی چیز آتی ہے، اگر یہ نہیں تو یہ صحیح، یہ نہیں تو یہ ہوتا ہے۔ تو اب اللہ یہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتے اس کی نظروں کے سامنے فقیری بن جاتا ہے، ہمیشہ فقیر بن کے رہتا ہے۔ اب فقیری کون سی ہو؟ اللہ کے سامنے والی فقیری نہیں، دوسروں کے مخلوق کے سامنے فقیر بن جاتا ہوں۔ اب انہیں خالی صرف یہی دیکھتے رہتا کہ میرا مال چلے گیا تو میں فقیر ہو جاتا ہوں، میرے پاس سے یہ نعمت چلے گئی تو میں فقیر ہو جاتا ہوں، میرے پاس سے اگر میری نوکری چلے گئی تو میں فقیر ہو جاتا ہوں، باس کے سامنے اگر میں ایسا کام نہیں کرا فقیر ہو جاتا ہوں۔ یہ ساری فقیری آ جاتی، شہرت
شہرت چل جاتی بول کے فقیر ہو جاتا. اب اس میں آ کے کیا کرتا انہیں زکوٰۃ بھی نہ دیتا. زکوٰۃ چلے گئی تو میں فقیر ہو جاتا ہوں, پیسے ختم میرے پاس, صدقہ نہ دیتا, ماں باپ کے حقوق نہ دیتا. ماں باپ پیسے منگا لے رہے ہیں پورے, میرے پاس ختم ہو جاتے. میں اتنی محنت کر کے کما رہا ہوں, اتنی محنت کر رہا ہوں میں, ان کو کیا معلوم, انہوں وہاں بیٹھے ہوئے, میں یہاں بیٹھے ہوں, اتنی محنت کر رہا ہوں میں. یہ کیا کرتا, یہ بٹے بازی, یہ چوری ہے, یہ کام نہیں کرتا, یہ حقوق پورے نہیں کرتا, اور پھر کیا ڈالتا انہیں, یہ فقیری نظر آتے رہتی. اب یہ کیوں آ رہی ہے فقیری نظر؟ ایک اللہ تعالیٰ کی بھلائی نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ اللہ تعالیٰ کو مالک نہیں جانا, اللہ تعالیٰ کو حاجت روا نہیں جانا, کلیمے کو نہیں سمجھا, اس لیے وہ فقیر. ہر چیز کو ہر کسی چیز کو مالک دیکھ رہا ہے, ہر چیز کو غنی دیکھ رہا ہے. انہوں غنی ہے, اگر ان سے میں اچھا تعلقات بنا کے نہیں رکھا تو میں فقیر ہو جاتا ہوں. میں ان کی دعوت میں نہیں گیا تو فقیر بن جاتا ہوں. میں ان کے سامنے جی عزو ان کے ساری نہیں کرا تو فقیر بن جاتا ہوں. یہ فقیری ہمیشہ اس کو لگی ہوئی رہتی ہے. اب یہ فقیری کے اس میں کیا کرتا ہے, یہ فقیری سے باہر نکلنے کے واسطے ہتھ کنڈے اپناتا. ہتھ کنڈے اپناتا کیا, کام کر رہا فقیری کے ڈر سے حرام کمانے چل رہا, کام کر رہا فقیری کے ڈر سے نوکریوں میں لوگوں کے ساتھ پالیٹکس کھیلنا سٹارٹ کر دیتا, کام کر رہا فقیری کے چکر میں لوگوں کے رشتوں میں خلل ڈال دیتا, ان کی برائی ان کی برائی, ہر چیز جو شیطانی جتنے ہٹ کنڈے ہیں پورے اپنانے کی کوشش کرتا. کس سے؟ فقیری کے ڈر سے. اب وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ یا فرمائے بھلائی نہیں ہے اس کے ساتھ, اس کو بھلائی نہیں دی اللہ تعالیٰ. کیوں نہیں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو حاجت روا نہیں جانا, اللہ تعالیٰ کو مالک نہیں جانا, کہ سب کو مالک دیکھ لیتے پھر رہا, سب کو غنی دیکھ لیتے پھر رہا, سب کو غنی دیکھ لیتے پھر رہا. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اس کو فقیری دے دیتے, اس کو سب کا محتاج بنا کے چھوڑتے. اب یہ سب کا محتاج بن کے سب کے سامنے فقیر بن کے پھرتے رہتے. یہ حالت ہو گئی. تو اب ہم دیکھیں, ہم اپنی اصلاح کرنے بیٹھے ہیں یہاں پر, ہم دیکھیں کہ ہم کس کے سامنے فقیر بنے ہوئے. ہم کیا ہماری نظروں کے سامنے فقیری رہ رہی؟ کیا ہمارے پاس پیسہ ہے وہ ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں, حقوق ماں باپ کو دینے جا رہے ہیں, یا بیوی بچوں کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں, یا اللہ کی راہ میں خرچہ کر رہے ہیں, دین کے کام میں لگا رہے ہیں پیسے, تو ہمارے دل میں فقیری پن آ رہا ہے کیا؟ دیکھیے دل کا ظاہری طور پہ کچھ بھی نہیں دکھتا, دل میں دیکھیے محسوس ہوتا سب کو کہ بھائی دکھ رہا کیا, ارے میرے پاس چل جا رہا. اگر یہ چلے جا رہا تو بھلائی کا ارادہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر بے نیاز ہے بندہ تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ کو مالک جانا. تو ہم اپنی اصلاح خود کریں, اپنی فقیری کو نکالے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے, اللہ تعالیٰ کو ہی حاجت روا جانے, اللہ تعالیٰ ہی معبود بالذات ہے, یعنی مالک بالذات ہے, یقین رکھے. بار بار بول کے کرنا ہے. یہ ساری دنیا بار بار مخلوق کو حاجت روا بتاتے گئی, بار بار لوگوں کو حاجت روا بتاتے گئی. ہمارا کام یہ ہے بار بار نکالے دل سے. حاجت روا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ذکر ہمارا لا الہ الا اللہ, بار بار اولیاء اللہ ذکر کراتے ہیں, بار بار دل سے نکالتے ہیں کہ کوئی حاجت روا نہیں, اللہ حاجت روا ہے. بار بار دل میں ڈالتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں, اللہ تعالیٰ ہم غنی ہے. بار بار ذکر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ہے, استغفار ہے, بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کہ ہمارے سے غلطی ہو جا رہی, ہم غلطی کرتے رہے, دن میں کتوں کو حاجت روا بنا لے رہے ہیں, دن میں کتوں کو غنی بول رہے ہیں. دکھ رہا نہیں مگر دل سے پوچھے, صبح سے لے کے شام تک محاسبہ کرے, صبح سے لے کے شام تک انالائز کرے, رات میں روز ڈیلی بیٹھ کے بولے کہ آج میں کس کو غنی سمجھا, آج میں کس کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کس کو حاجت روا سمجھا, کس سے میری حاجتیں پوری ہو رہی بول کے سمجھا. کلائنٹ سے مجھے مل رہا ہے, مینیجر سے مجھے مل رہا ہے, لوگوں سے مجھے مل رہا ہے, مجھ سے مجھے مل رہا ہے, اپنے آپ سے بھی دیکھ لیں, پورا چیک کرے رات میں. پھر لا الہ الا اللہ بولے کہ کوئی حاجت روا نہیں. اللہ بار بار دل میں جب بٹھائے گا کہ باہر نکل کے آ جائے. عمل کرنا بہت ضروری, عمل کریں گے تو ایمان سیف رہے گا. نبی کریم, یہ اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں, اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنے کے آنے سے پہلے عمل کرو. کیا فرما رہے ہیں؟ فتنہ جو ہے اس کے آنے سے پہلے عمل کر لو. اب یہ فتنہ کیسا ہوگا؟ یہ فتنہ اندھیری رات کی طرح ہوگا. رات اندھیری رات ہے, کالا بلیک. اب اندھیری رات میں کیا ہوتا ہے, آمنے سامنے کیا ہے کچھ دکھائی نہیں دیتا, سامنے کیا چل رہا ہے دکھائی نہیں دیتا, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا سامنے کون سا جانور ہے, سانپ ہے, بچھو ہے, کیا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اندھیرا رات ہے, اندھیری رات میں جا کے پکڑ لیتا, معلوم نہیں ہوتا. اب یہ فتنہ ایسا ہے, معلوم نہیں ہوگا فتنے میں آ جاتے اپن. اور یہ فتنہ اور کیسا ہے, یہ صبح میں بندہ مومن رہے گا, رات میں کافر ہو جائے گا, اس طرح کا فتنہ ہے.
اور رات میں بندہ مومن رہے گا، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ صبح نکلے گا مومن بن کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو ہی حاجت روا ہے بول کے نکلے گا، رات میں کیا کرے گا؟ کافر بن جائے گا۔ رات میں گھر پہنچتے پہنچتے تک بولے گا کہ بھائی اللہ حاجت روا ہے، صبح اٹھ کے پھر کافر بن جائے گا۔ اور کیا فرما رہے ہیں آپ؟ یہ فتنے کا دور کیسا رہے گا؟ دنیا کی ذرے سی نعمت کے لیے، دنیا کے ذرے سے فائدے کے لیے وہ اپنے ایمان کو بیچ دیں گے۔ تو آج ہم دیکھیں، ہم غور کریں، یہ وہ فتنے کا دور ہے، یہ وہ فتنے کا دور ہے۔ ذرے سی دنیا کے فائدوں کے لیے لوگ کیا کریں؟ اپنے ایمان کو بیچ دے رہے ہیں، اپنے ایمان کو داؤ پہ لگاتے رہیں۔ صبح میں لا الہ الا اللہ بول کے نکل رہی، رات میں ایک چانس ملا، ذرا دنیاوی فائدہ دکھا، ذرا گڑبڑ کرے، ذرا گھوٹالا کرے، پیسے زیادہ آنے کا فائدہ دکھا، اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دے رہی اور کافر بن جا رہی، مشرک بن جا رہے، کسی اور کو حاجت روا بنا دے رہے۔ اللہ سے ملنے والا ہے یہ سوچ رہی، یہاں سے ملنے والا ہے، اس سے میری حاجت پوری ہوگی، پورا ڈال لو۔ یہ دکھ رہا، یہ سامنے نظر آ رہا، اور ہمارے سامنے بھی آ رہا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس چیز سے بچنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوسروں کے لیے نصیحت، خود کے لیے بھی نصیحت یہ ہے کہ صبح جب نکلے تو رات تک اپنا جائزہ رکھے، غفلت سے بچے، غفلت سے بچے۔ رات میں دیکھے کہ کچھ ایسی چیز دنیاوی، ایسا کچھ فائدہ تو نہیں آ جا رہا سامنے کہ میں اپنا ایمان نہ بیچ دوں۔ کچھ ایسی چیز تو نہیں آ رہی شام تک میں مشرک بن جاؤں، کچھ ایسی چیز تو نہیں آ رہی شام میں تک میں کافر بن جاؤں، کچھ ایسی چیز تو نہیں آ رہی شام تک میں منافق بن جاؤں۔ پھر رات میں آئے تو یہ دیکھیں، محاسبہ کرے، رات میں آئے تو یہ چکر کی صبح تک ایسا نہ ہو جائے۔ تو یہ کیفیت میں رہے گا بندہ تو صحیح رہے گا بندہ۔ تو یہ کیا ہے؟ بات کیا چل رہی تھی، ذہن سے نکل گئی، کہ فتنوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے۔ اب یہ فتنے ہم دیکھیے ہمارے حساب سے فتنے ہوئے، اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی نبی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری دور میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دین کے ذریعے سے دنیا کو حاصل کریں گے۔ آخری زمانے میں، اب وہ زمانہ ہے، اب وہ زمانہ ہے، کیا کر رہے ہیں؟ دین کے ذریعے سے دنیا کو کما رہے ہیں۔ اب وہ دین کے ذریعے سے کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، دین کے کام کر کر دنیا حاصل کر رہے ہیں، دنیا حاصل کر۔ اب اس کی مثال، اب سب چیزیں رکھتے، بہت چیزیں ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، دو چیزیں رکھتے، ایک مال ہو گیا، ایک ہو گیا شہرت۔ دو چیز رکھتے ہیں جو دین کے ذریعے سے لوگ کر رہے ہیں، یا تو دین کا کام کر رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے، یا تو دین کا کام کر رہے ہیں خود کی واہواہی کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، دکھانے کے لیے، اپنی شہرت بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مگر دین کا کام کس لیے ہونا چاہیے؟ نبی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے پہنچانے کے لیے دین کا کام ہونا چاہیے۔ مگر دین کا کام کیا ہو رہا ہے؟ اپنی پیسوں کی خاطر ہو جا رہا ہے، دنیا کی خاطر۔ اب دنیا کیا ہے؟ دین کے ذریعے سے دنیا کما رہے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہے وہ دین ہے، جس میں اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے وہ دنیا ہے۔ سمپل ڈیفینیشن، آسانی سے، جو کام اب دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں وہ دنیا ہے، دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں وہ دین ہے، دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی منشا جو ہے، مرضی جو ہے پوری کر رہے ہیں وہ دین ہے۔ اور دین کے ذریعے سے، دین کا سوال کر کے بول کے میں دین کا کام کر رہا ہوں بول کے دنیا حاصل کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے وہ دنیا ہے۔ تو ایسے لوگ، ہم دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں ابھی اس میں۔ اب ہم دین کے ذریعے سے بول رہے ہیں، اب ہمارا محاسبہ کیا کرنا ہے؟ دین کے ذریعے سے اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز کیا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں تو وہ بھی دنیا ہے۔ اگر اللہ کو رضا کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں وہ دین ہے۔ اگر نوکری لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے عیش و آرام کے لیے، دنیاوی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں وہ تو دنیا ہے۔ اگر نوکری بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت، اپنے گھر والوں کے حقوق پورا کرنے کے لیے، اپنے نیڈز کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں تو یہ دین ہے۔ تو اب دین اور دنیا کے فرق میں، تو ہم تمام ہمارے جو کام ہیں اللہ کی مرضی کے تحت کر رہے ہیں یا اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں؟ وہ تو براڈ پرسپیکٹیو پہ تو وہ دو ہے، مگر اب نارمل ہماری چیزوں کے لیے ہم جو دنیا میں فیس ٹو فیس کر رہے ہیں، ہم صرف وہ لیول پہ نہیں جاتے کہ جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں، دنیا حاصل کر رہے ہیں، اس پر ہم، ہمارے لیے بھی ہے نارمل کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ڈیلی، کیا ہم دین کے ذریعے دنیا کمانے جا رہے ہیں؟ وہ اگر ہے
تو اس کو باہر نکالنا ہے، وہ اگر ہے تو اس کو باہر نکالنا ہے۔ اب اس کی علامت بھی بتائے۔ اب وہ بڑے جو ہے جو گڑبڑ کر رہے ہیں دین کے تحت دنیا کو حاصل کر رہے ہیں، اس کی علامت بھی بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا علامت بتائے؟ آپ بتائیں، وہ بھیڑ کی کھال کے نرم لباس پہنیں گے، بھیڑیے کی کھال کے نرم لباس پہنیں گے، اور ان کی زبان شکر اور شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی، مگر ان کے دل بھیڑیوں، خونخوار بھیڑیوں سے بھی زیادہ بدتر ہوگی۔ یہ علامت بتائے گی۔ کیسے؟ یہ نرم لباس پہنے ہوئے، شکر سے زیادہ میٹھی زبان، مگر ان کے دل خونخوار بھیڑیوں کی طرح، وہ ایسا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دین سے کے ذریعے سے دنیا کو حاصل کرنے والے۔ یہ پوری حدیث بتانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے حبیب کیا یہ لوگ مجھ سے ڈرتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یہ پوری حدیث بتا کر کہ دین کے ذریعے دنیا لوگ کما رہے ہیں۔ اب وہ دنیا کیا کیا آ گئی؟ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے، تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، وہ دنیا ہے جو دین کے ذریعے کام کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ، یہ کنڈیشن بتائی گئی ان لوگ کی کہ وہ زبان ان لوگ کی میٹھی ہوگی، شہد سے زیادہ میٹھی، مگر ان کے دل بھیڑیے کی طرح، خونخوار بھیڑیے کی طرح ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا یہ لوگ مجھ سے ڈرتے نہیں؟ مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنی عظمت کی قسم، میں ان لوگوں کے بیچ ایسے فتنے بھیجوں گا کہ ان کے بردبار لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ اب وہ فتنے جو دور آ رہا ہے، یہ فتنے جو دکھ رہے ہیں ہمیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح ہے کہ فتنوں کے آنے سے پہلے عمل کر لو، جو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دور ہے وہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ اتنے فتنے کیوں آ رہے ہیں؟ بردبار لوگ بھی جو پریشان ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ دین کے ذریعے سے دنیا کو حاصل کر رہے ہیں۔ اب اس کو نارمل پہ لے کے گیا تو اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کر رہا ہے۔ یہ تمام، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ اصلاح کیسا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کو حاجت روا مانیں گے، اللہ تعالیٰ کو یہ غنی جانیں گے، اپنے آپ کو فقیر جانیں گے، تو ہم دین کے تحت اللہ کی مرضی کے حساب سے کام کریں گے، دنیا کے لیے کام نہیں کریں گے، ہم لوگ اللہ کی مرضی کے تحت کام کریں گے۔ جو دیکھیے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کو حاجت روا جانتا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کو غنی جانتا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کو مالک جانتا ہے اور اپنے آپ کو فقیر جانتا ہے، اس کی ایک مثال، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ واقعہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نوٹ کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دروازہ لگا کے لائٹ بند کر کے آرام فرما رہے تھے۔ آپ آرام فرما رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، دروازہ بھی لگا ہوا ہے، سب لگے ہوا ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں، اندھیرا ہے، ایک دم آپ کو ایسا محسوس ہوا سوتے وقت کہ کوئی ہے گھر میں، کوئی گھر میں ہے۔ آپ اٹھ کے دیکھے تو سر جھکا کے کونے میں شخص ٹھہرا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کون ہے؟ انہیں بولتا میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے ولی ہے، اللہ تعالیٰ چاہنے والے ہوں۔ ابلیس، میں ابلیس ہوں، ابلیس آیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، آ کے ٹھہرے ہوا ہے، تو بولیں گے اے مردود، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تیرا یہاں کیا کام ہے؟ انہیں فرماتا ہے کہ اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، میں آپ کو نماز کے لیے اٹھانے آیا فجر کی۔ انہیں بولے تو میرے کو نماز کے لیے اٹھانے آیا؟ تیرے سے کچھ خیر کی امید نہیں ہے، اصل وجہ بتا تو کیوں آیا ہے؟ تیرے سے خیر کی امید، تو بڑے بڑے نبیوں کو تو بھٹکانے والا، تو نبیوں کے پاس جانے والا، ادھر جانے والا، تو کسی کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ لعنت بھیجائی ہے، تو مجھے نماز کے لیے اٹھانے آیا، تو میرے لیے خیر کی چیز سوچ رہا ہے، یہ ہو نہیں سکتا، اصل وجہ بتا۔ وہ بولتا ہے کہ اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، کل آپ فجر کے لیے تھوڑا لیٹ اٹھے، آپ سو رہے تھے، تو جب آپ سو رہے تھے تو میں آپ کو سلاتے گیا، تو آپ تھوڑا لیٹ اٹھ گئے نماز کے لیے، اور جب آپ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی تمام نماز پڑھ لیے تھے، فرض جو تھی جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھ لیے تھے، اور آپ اکیلے تنہا نماز پڑھے۔ ذرا سی دیر سے اٹھایا میں آپ کو نماز کے لیے، تھوڑا ستایا آپ کو، تھوڑا وسوسہ ڈالا، آپ تھوڑا دیر کروا دیا۔ آپ کیا کرے، جب وہ نماز چھوٹ گئی تو سارا دن آپ نادم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہے، سارا دن آپ روتے رہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رونے کو دیکھ کے آپ سے بہت زیادہ راضی ہو گیا،
میں کیا سمجھا، آج بھی اگر میں آپ کو اٹھاؤں گا، آج بھی آپ کو سونے کے لیے کروں گا، آج بھی اگر تاخیر کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ راضی ہو جائیں گے آپ سے، اس لیے میں آپ کو اٹھا دیا یہاں پہ، پڑھ لو نماز۔ تو اس سے بات کیا سمجھ میں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ ایمان اگر دل میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ایمان ہوگا، اچھے دل سے کام کر کے ایمان والا دل لگا تو شیطان بھی نہیں آتا قریب۔ شیطان بھی بولتا اٹھتے پڑھ جا، پڑھ لے نماز، پڑھ لے نماز، پڑھ لے، مطلب شیطان بھی قریب نہیں آتا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا بھی ایمان مضبوط کرنا چاہیے۔ وہ کیسا ہوگا مضبوط؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کیا ہے؟ بہت قیمتی چیز ہے۔ اور ایمان کا چور کیا ہے؟ دیکھیے، ایمان چوری کرنے آیا تھا، چوری کرنے آیا تھا، کون سے ذریعے سے آیا تھا، مثال سے سمجھتے ہیں اس کو۔ ایمان کیا ہے؟ اپنی جائیداد ہے، اپنی اللہ تعالیٰ ہمیں جائیداد دی ہے، بہت قیمتی چیز ہے ایمان، بڑی قیمتی چیز ہے ایمان۔ اب اس کی حفاظت، گھر پہ اگر کوئی سونا ہو، گھر پہ خود پراپرٹی ہو تو اس کو کیا کرتے؟ لاک ڈال کے کر کے پورا سیو کر کے پورا عمل کرتے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پورا عمل کرتے، لاک ڈال کے رکھتے، اس کو اندر سیف میں رکھتے، پورے چیزیں، پورے پروٹوکالز استعمال کرتے کہ اس کو بچایا کیسا جائے۔ اب ایمان کو کیسا بچایا جائے تاکہ وہ چور سے بچا جائے؟ اب ایمان کا چور کیا ہے؟ شیطان ایمان کا چور ہے، ابلیس ایمان کا چور ہے۔ اب اس کو ایمان کو کیسا بچایا جائے؟ عمل سے بچایا۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت جو ملی ہے ہمیں، نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، نیک کام ہو گئے، زکوٰۃ ہو گئے، حقوق اچھے ہو گئے، لوگوں کے ساتھ اچھی، یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنا، رشتہ داروں کے حقوق دینا، زکوٰۃ دینا، اچھے معاملات کرنا، یہ تمام عمل جو ہے یہ ایمان کی حفاظت کرنا۔ اب ایمان کو کھانے کیا ہے؟ چور کیا کرتا؟ پہلے دروازہ توڑنے جاتا، پھر چیک کرتا کوئی ہے تو نہیں، غفلت دیکھتا کوئی غفلت سے سو تو نہیں گیا۔ یہ اگر سب چیزیں جائزہ لیتا، سب آہستہ آہستہ دروازہ توڑتا، پھر دوسرا دروازہ توڑتا، اندر گھستا، مال لیتا، بھاگ جاتا۔ اب شیطان بھی جو ایمان کا چور ہے، پہلے عمل خراب کرتا، پہلے نماز چھوڑاتا، اس کی نماز توڑے، نماز توڑتے، اس کا ذکر چھڑاتا، اللہ تعالیٰ کی یاد چھڑاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ادب چھڑاتا، یہ سارے چیزیں چھڑاتا۔ جیسا یہ تھوڑا چھوڑنا شروع ہوتے، اس کو راستہ مل جاتا اندر دل میں گھسنے کا، دل میں گھس کے اس کا پورا ایمان لے لیتا، پورا ایمان چوری کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ دل سے نکال لیتا، یہ دل سے نکال لیتا۔ اب جب وہ دل سے نکل جاتا تو ختم، تباہی ہے۔ اب اس کی حفاظت ہمارے پاس کیسا ہوگی کہ ہم پہلے تو ایمان لے کے آئے، عمل، پھر اس کو عمل کر کے اس کی حفاظت کریں۔ تو ہم شریعت کو بھی نہیں چھوڑنا، ایمان کو بھی نہیں چھوڑنا۔ ایمان کی حفاظت شریعت سے ہوگی، ایمان کی حفاظت شریعت سے ہوتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مہمان آئے، بیٹھے کرے، اب کھانا نکالنا ہے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہو، دسترخوان ایک رہتا تھا، اس پہ دیکھے کہ سالن کے دبے، اس کے دبے تھوڑے تھے، کھانا جب کھاتے گر جاتے نا۔ اب بولے ارے مہمان آئے، دستر بچھانا ہے، دبے، وہ اپنی خادمہ کو دے کہ اس کو صاف کرے۔ خادمہ کیا کرتی؟ لپٹ کے ہاتھ میں تندور میں پھینک دیتی دسترخوان۔ اب مہمان شوق، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ کیا کر رہی؟ سیدھا انگار میں پھینک دیا دسترخوان کو۔ بچھاتے کیا، کرتے کیا؟ پھر وہ کیا کری، انہیں پھر نکالنے کے واسطے نکال دی اندر سے تندور میں سے، دسترخوان جیسے کا ویسے، اس کو جھٹکے تو سارا جو گرا ہوا تھا اس کے اوپر سالن وغیرہ سب جل کے جھڑ جاتا۔ پھر جھٹک کے، اب وہ گرم بھی نہ ہوا، تندور سے نکالے، دسترخوان نہ جلا نہ گرم ہوا، جلا تو دور کی بات، گرم بھی نہیں ہوا۔ پھر اس کو بچھاتے، اب وہ پوچھے کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، آپ کا دسترخوان تک نہیں جلا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تھے، جب آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دستر پہ بیٹھ کے کھانا کھائے، اور آپ کا ہاتھ مبارک اور منہ مبارک اس دستر سے پہنچے۔ اس کی نسبت سے یہ نسبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوئے اس کی نسبت ہے کہ یہ جل رہا نہیں، اس کو تندور میں بھی تو ڈال دیا، نہیں جلتا۔ تو ہم جب بھی اس کو صاف کرنا ہے تو ہم اس کو دھوتے کرتے نہیں ہیں، ہم اس کو تندور میں ڈال دیتے، وہ جلتا نہیں، وہ صاف ہو جاتا، پھر ہم اس کو نکال کے استعمال کرتے۔ تو بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کی نسبت دسترخوان سے ہوئی تو آگ تندور دسترخوان کو نہیں جلا سکا۔ تو اگر وہ نسبت جو دسترخوان ہے، صرف ہم تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ ہم کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا، امت میں بھیجا، نبی کے غلام بنا کے بھیجا، اگر وہ نسبت ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائے تو کیا ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی؟
ہمیں جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ نسبت بنائے, وہ ایمان لے. اب وہ کیسا آئے گا, وہ نسبت کیسا بنے گی, وہ تعلق کیسا بنے گا, وہ رشتہ کیسا بنے گا, اللہ تعالیٰ حاجت روائے کیسا اندر دل میں آ جائے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسا آ جائے گی. وہ اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی صحبت میں بیٹھیں گے, وارثین کی صحبت میں بیٹھیں گے, سیکھیں گے, تو وہ نبی اللہ. دیکھیے اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں, عمل یہ وہ سب چیزیں تو اپنی جگہ ہے, مگر ان کا مین مشن ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیں, بندے کو اپنے نبی سے ملا دیں. وہ ملا دیں گے, نسبت بنا دیتے. اگر وہ جب ہو جاتی ہے تمام چیزیں آسان ہو جاتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم کلمے کو سیکھیں. آج کیا بات سیکھنے میں آئی کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہم فقیر ہیں. اگر ہم جب فقیر ہے تو ہم فقیر بن کے رہے, اللہ تعالیٰ کے محتاج بن کے رہے. اور مانگے کس سے, فقیر کس سے مانگتا ہے, یہ جو فقیر ہے لوگوں سے نہیں مانگتا, لوگوں کا فقیر نہیں ہے, اللہ کا فقیر ہے. تو مانگے گا کس سے, اللہ تعالیٰ سے. دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ سے, اور جو اللہ تعالیٰ امانت عطا کرے اس کو اللہ کے منشا کے تحت آگے پہنچائے گا. اب فقیر ہے بندہ, جو بھی ملا تو یقین رہے گا میں تو فقیر ہوں, یہ تو میرا ہے نہیں, تو یہ جس کا ہے وہ اس کے حساب سے استعمال کرو. اللہ تعالیٰ کا ہے, میں اللہ کا فقیر ہوں, اللہ تعالیٰ جو مجھے دی امانت ہے میرے پاس, جو مجھے دی امانت ہے, جس طرح کہیں گے میں اس طرح استعمال کروں گا. پیسہ آ گیا, زیادہ پیسہ اللہ تعالیٰ جس طرح بولے اس طرح استعمال کرو. کم پیسہ ہے اس میں بے نیاز رہے بندہ, بے فکر رہے, جسے جتنا ملا اس میں خوش رہے, وہ مالدار بندہ ہے. انشاءاللہ قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 268-269. شیطان تم کو مفلسی اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے. شیطان کیا کرتا, شیطان کا کام کیا ہے, مفلسی سے ڈراتا, تنگ دستی سے بڑھاتا. کیا ہو رہا تھا, تو فقیر ہو جاتا بول کر, تو خرچہ کرے گا, تو اللہ کی راہ میں خرچہ کرے گا, تو نبی کے کاموں میں خرچہ کرے گا, تو حقوق ادا کرے گا, تو چیزیں لوگوں کو دے گا, اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. تو یہ کیا کرتا, ڈراتا ہے نہیں, تنگ دستی ہو جاتی تیرے کو بول کے ڈراتا, مفلسی میں ہو جاتا, مفلس ہو جاتا بول کے ڈراتا ہے. اور تم کو بری بات یعنی بخل کی ترغیب دیتا ہے. اب ترغیب کیا دیتا, بخل کر, تو بخل کرنا سٹارٹ کر دیتا. اب بخل کیا ہے, جہاں بخل الگ چیز ہے, خیانت الگ چیز ہے, کہ قناعت الگ چیز ہے. اللہ کے منشا کے تحت استعمال کر رہا ہے. زکوٰۃ دینی ہوگی, اگر وہ 2.5% 2 لاکھ ہوگی تو بھی دے گا, اور اگر بیکاری کا کام ہے 2 روپے بھی نہیں دے گا, وہ قناعت ہے. مگر بخل کیا ہے, جہاں دینا ہے وہاں نہیں دے رہا, جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کر رہا, بخل کر رہا. اور کیا ترغیب دے رہا ہے نا شیطان, مت کر مت کر مت کر, یہ ترغیب دے رہا. کیا بول کے بخل کیوں کروا رہا, تو برباد ہو جاتا, کیا بتا رہا, تو مفلس ہو جاتا, تو تنگ دستی آ جاتی تیرے پاس, یہ بول کے ڈرا رہا شیطان, کھلا ڈرا رہا. 24/7 شیطان لگے ہوا ہے ہمارے پیچھے, اس کا ٹاسک ہے, اس کا کام ہے یہ, اور وہ بہت محنت سے کر رہا ہے. اور ہم لائٹ لے کے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں بھی 24/7 اس کے خلاف ٹرنا ہے. بخل کو آنے نہیں دینا ہے, یہ ڈر آنے نہیں دینا ہے کہ تندرستی آ جائے گی, یہ ڈر آنے نہیں دینا ہے کہ مفلسی آ جائے گی. اب یہ کیسا آئے گی, بے نیاز کب ہوگا بندہ, اللہ تعالیٰ کو غنی جب سمجھے گا تب آ جائے گا اس کے دل میں, وہ بے فکر رہ جائے گا, وہ تندرستی سے بھی نہیں ڈرے گا, وہ اس سے بھی نہیں ڈرے گا, کیا ہے, مفلسی سے بھی نہیں ڈرے گا, اور بخل بھی نہیں کرے گا. بخل کی ترغیب دیتا ہے. اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے. یہ بخل کی ترغیب دے رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, میں تمہارے کو اپنی بخشش دوں گا, اپنا فضل و کرم کروں گا, اور وعدہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں کرنے والا ہوں, میں رحم کرنے والا ہوں, میں عطا کرنے والا ہوں, میں غنی ہوں, میں پروردگار ہوں, میں پالنے والا ہوں. تو تیرے کو کس بات کی فکر ہے, تو کیوں مفلسی کے ڈر سے ڈر رہا ہے, مفلسی سے ڈر رہا ہے, تو تندرستی سے کیوں ڈر رہا ہے, تو کیوں بخل کر رہا ہے. دینے والا میں ہوں, بس وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں. قرآن سچا, قرآن بولتے نا, قرآن کو سیکھنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے, ڈر رہا کیوں, تو اللہ کی راہ میں خرچ کر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پہنچانے میں, آگے پہنچانے میں خرچ کر, ماں باپ کے حقوق ادا کر, بخل مت کر, مفلسی سے مت ڈر. اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا, تمام کائنات کا مالک اللہ ہے, بڑی وسعت رکھنے والا ہے, اور ہر چیز جاننے والا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے, اللہ کو پتہ ہے ہمارے دل میں کیا ہے, کیا ہم بخل کر رہے ہیں, کیا ہم مفلسی سے ڈر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے.
اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ وہ جس کو چاہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت کی باتیں عطا ہوئی تو بے شک اس کو بڑی نعمت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یہ باتیں بتا رہے ہیں، میں دینے والا ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت بتا رہے ہیں اس میں کہ بھائی میں جو تجھے دے رہا ہوں تیرے لیے خیر ہے، جتنا دے رہا ہوں تیرے لیے خیر ہے، تجھے جس طرح بتایا گیا خرچ کر، جسے تجھے جتنا ملا اس میں قناعت کر، تجھے جتنا ملا اس میں راضی ہو جا، یہ میری حکمت ہے، میں جو تجھے دے رہا ہوں۔ اگر تو حکمت سمجھ جائے گا تو تیرے لیے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے لیے نعمت ہے، نعمت، اور اس کو بڑی نعمت مل گئی۔ اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اگر ہم قبول نہیں کر رہے ہیں تو ہم بہت بڑے بیوقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نصیحت قبول کرنے والا عقل مند ہے، وہی جو عقل والے نصیحت قبول کر۔ اب یہ نصیحت ہے، اب کیا نصیحت دی اللہ تعالیٰ میں کہ میں دینے والا ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، تو بخل مت کر، اور میں تجھے حکمت بھی دوں گا۔ اگر تجھے حکمت مل گئی تو بہت بڑی نعمت مل گئی تجھے۔ دینے والی ذات کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہم یہ یقین رکھیں اور نصیحت قبول کریں، بخل نہ کرے، حقوق کو پورا کرے۔ جو مال ملا ہے اس کے مالک بن کے نہ بیٹھے، ہم فقیر ہے، غنی اللہ مالک ہے، اور تمام غنی اللہ ہے، تمام جو نعمتیں اللہ کی ہے، جو کچھ ہمیں ملا ہے اللہ کی طرف سے، تو ہم بخل کیوں کریں؟ اللہ کا ہے، اللہ نے جہاں حکم دیا ہم تقسیم کر دیں، جہاں کہا وہاں پر تقسیم کرے، ہر جگہ ضرورت مند سے زیادہ بھی خرچ کر کے اس طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ حکمت دی، اس کو یہاں اتنا دینا چاہیے، اس کو یہاں کرنا چاہیے۔ حکمت سے پورا کام کریں گے تو اس کو بخل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انہیں مفلس نہیں ہوگا کبھی بھی۔ حکمت اگر حکمت آ گئی تو وہ مفلس نہیں ہوگا۔ حکمت نہیں لیا، ارے وہاں دینا بولے اللہ تعالیٰ، ادھر پورا بھر دیا ادھر چھوڑ دیا، ادھر پورا بھر دیا ادھر چھوڑ دیا، حکمت کے طور پر اللہ تعالیٰ سب سکھا رہے ہیں۔ اور جس کو حکمت مل گئی اس کو کیا بڑی نعمت مل گئی، حکمت سے کام کیا کر اللہ تعالیٰ حکمت۔ اب حکمت کون سکھا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھاتے ہیں، قرآن کی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھاتے ہیں، اللہ کی نشانیاں، تمام چیزوں میں حکمت بھی شامل ہے، حکمت بتاتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر نسبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو حکمت سکھانا چاہ رہے ہیں نبی کے صدقے میں ہمیں سیکھنے کو ملے گی۔ تو ہمیں کیا کریں؟ نصیحت لینا ہے، نبی کا دامن تھامنا ہے، نبی کے وارثین کا دامن تھامنا ہے، وہ تھام کے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 271، 272، 273۔ اگر تم کھلے طور پر خیرات کرو تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ اگر تم کھلے طور پر خیرات کرو، اچھی بات ہے، ہمیں خیرات کرنی چاہیے تاکہ لوگ کھلے طور پر، تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو کہ بھائی دے رہا ہے، کر رہا ہے، ان کو دیکھ کر سیکھے کہ بھائی وہ دے رہا ہے تو ہم بھی دیں گے۔ اب دل میں کیا ہے؟ مگر ریاکاری نہیں آنی چاہیے، ریاکاری لا کے دے رہے ہیں تو پھر وہ دنیا ہو گئی، دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ دنیا ہو گئی، مگر اللہ کی رضا کے لیے اگر دے رہے ہو تو دین ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ اگر تم دے رہے ہو کھلے طور پہ تو بھی اچھی بات ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب پوشیدہ طور پر اگر دے رہے ہیں، ایک ہاتھ سے دیے تو دوسرے ہاتھ کو معلوم نہیں، یہ پوشیدہ ہے۔ ہم کیا کرتے؟ پوشیدہ بول کے پورے گھر والوں کو بتا کے مدد کرنے جاتے ہیں۔ پوشیدہ طور پر اگر کرو تو یہ بہتر ہے۔ اب یہ بہتر کیوں ہے بتایا گیا؟ اس میں ریاکاری آنے کا ڈر نہیں، اس میں ریاکاری آنے کا ڈر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ مجھے اپنی امت کے معاملے میں شرک کا جو ڈر ہے بتایا تھا، وہ شرک خفی بتا۔ اب وہ جب پوچھے صحابہ یہ کیا ہے، کون سا شرک ہے، تو وہ دل میں چھپا ہوا شرک جو ہے وہ کیا ہے؟ ریاکاری کا ڈر ہے۔ جو شرک ہے وہ ریاکاری ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر تھی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ درگاہ پہ گیا تو شرک، یہ کرا تو شرک، وہ کرا تو شرک، مگر اصل جو ڈر ہے وہ شرک ریاکاری ہے۔ ریاکاری سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اس سے بچے، ریاکاری سے بچے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم کیا کر رہے ہیں؟ اگر تو چھپا کے دیا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ بہتر کیا ہے؟
تیرے یہ شرک آنے کے چانسز کم ہیں، ریاکاری آنے کے چانسز کم ہیں. اب کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا تو کہے گی ریاکاری کے واسطے ریاکاری آ رہی بولے تو سب دیکھنا، سب کو معلوم ہونا، یہ ریاکاری بات. تو اللہ تعالیٰ بولے تم دے دیے تو دکھا کے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چھپا کے پوشیدہ طور پر دے رہے ہو تو یہ بہتر ہے. اب جب پوشیدہ طور پہ دیتا ہے نا، کسی کے لیے نہیں دیتا، اللہ کی رضا کے خاطر دیتا. کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا کسی کو تو کہاں سے اللہ کو معلوم ہے میرے بول کے دیتے جا. تو یہ اللہ کی رضا کے خاطر اللہ تعالیٰ قابل قبول، اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہے. اور اگر دکھا کے بھی دے رہے ہیں تو دکھا کے دیو لوگوں کو نصیحت کے لیے، بہتر ہے. اور اللہ اس کی برکت سے تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ دکھا کے بھی دیو، چھپا کے بھی دیو، بہتر ہے. اگر تم دو گے، خیرات کرو گے، اس کی برکت سے تمہارے گناہ معاف. کیا کیا گناہ کر رہے ہیں؟ صبح سے لے کے شام تک لوگوں کو مخلوق و غنی بول لیتے پھر رہے ہیں. صبح سے لے کے شام تک لوگوں کو حاجت روا بول لیتے پھر رہے ہیں. صبح سے لے کے شام تک لوگوں کے سامنے فقیر بن کے پھر رہے ہیں. اسے گناہ کر رہے ہیں. خیرات کریں گے، مال کی محبت نکلتی ہے. جب دیکھیے اللہ مالک ہے، جب تک دل میں پورا نہیں اترتا، جب تک مال کی محبت نہیں نکلتی. جب مال کی محبت پوری نکل گئی دل سے تو اللہ تعالیٰ مالک ہے دل میں بیٹھ جاتا، یہ دل میں بیٹھ جاتا. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہی؟ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں، تم خیرات کرو. تو گناہ معاف کرنے والے کرانا ہے، بہت زیادہ اکاؤنٹ بیلنس زیادہ ہو گیا تو وہ کیا کریں؟ ہم خیرات کریں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں. اب وہ اللہ کی راہ میں پھر خیرات کے ساتھ خرچ کریں. حکمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، حکمت جس کو ملی اس کے لیے نعمت ہے. تو حکمت استعمال کرے، اللہ کی راہ میں جس طرح خرچ کرنا ہے اس طرح خرچ کرے، کر دے گا. اور اللہ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تم دکھانے کے لیے کر رہی ہیں یا اللہ کو راضی کے لیے کر رہے ہیں، رضا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. صحیح، اللہ تعالیٰ بولیں گے مجھے سب پتہ ہے، تم جو کرنا ہے تم کرو. اگر مجھے پتہ ہے، اگر تم مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. اور تم دکھاوے کے لیے کر رہے ہو تو تمہارے گناہ تو ڈبل. دکھاوا کیونکہ وہ شرک ہے. شرک کیسا ہے؟ چھپا ہوا شرک. یہ شرک پھر معافی کے قابل نہیں. اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیں گے مگر شرک معاف نہیں کرتے. تو سیدھا ایک ہی پوائنٹ پہ صرف دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں شرک، چھپا کے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے تمام گناہوں کو. دکھاوا کر رہے ہیں شرک، چھپا کے کر رہے ہیں گناہ بھی معاف کر دیں. گناہ سے بچا رہے ہیں بھی اور گناہ معاف بھی کر دیں. اے پیغمبر، ان لوگوں کو راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پیغمبر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے بتا دیا، آپ کا مشن پورا ہو گیا. آپ کو تکلیف، آپ اللہ تعالیٰ کمفرٹ کر رہے ہیں. یہ جو ظلم کر رہے تھے یہ لوگ، یہ جاہل جو تھے، یہ مگر اللہ تعالیٰ بولے کہ نبی آپ فکر مت کریے، یہ آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہے. میں ان لوگوں کو نہیں چاہ رہا ہوں، آپ تو اپنا کام پورا کر لیے. میں نہیں چاہ رہا ہوں، میں راہ راست پہ نہیں لانا چاہ رہا ہوں. میں جس کو راہ راست پہ لانا چاہ رہا ہوں وہ آ جاتا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ کون تھے یہ جو راہ راست پہ نہیں آ رہے؟ نبی پیغام پہنچا رہے ہیں پھر بھی مشرک، نبی پیغام پہنچا رہے ہیں پھر بھی منافق بنے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا پیغام پہنچا رہے ہیں، اپنی جد و جہد پوری لگا رہے ہیں، پھر بھی یہ حرکت کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ گناہ گار ہے یہ بندے، یہ گناہ گار. تو نبی آپ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبی آپ بے فکر رہیے، ان کو میں راستے پہ نہیں، ان کو میں نہیں چاہ رہا ہوں، ان کو راستے میں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. نبی کا جو پیغام ہے اس کو قبول کرنا ہے، نبی کا جو مشن ہے اس کو آگے پہنچانا ہے. اگر وہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ لے لیں گے. نبی کے ذریعے سے آئیں گے. یہ لوگ نبی کے ذریعے سے نہیں گئے تھے تو اللہ تعالیٰ بولے نبی لوگ نہیں آ رہے نا، چھوڑ دو، میں اس نہیں چاہ رہا ہوں ان لوگوں کو لانا. اگر نبی کا جو بندہ نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ بولے مجھے نہیں چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی پھر ادھر ادھر سے راستہ ڈھونڈ رہے ہیں اور صراط المستقیم پہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے میں نہیں چاہ رہا ہوں اس کو راہ راستے پہ، میں نہیں چاہ رہا ہوں انہیں سیدھے راستے پہ، میرے راستے پہ نہیں چاہیے. کیونکہ سیدھا راستہ صرف نبی کا راستہ ہے، سیدھا راستہ پھر انبیاء کا راستہ ہے، سیدھا راستہ اولیاء اللہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کا راستہ ہے. تو اس پہ جانے کی کوشش کریں. اور اے مسلمانوں، جو مال تم خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ملے گا، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہو. جو بھی
جو بھی مال خرچ کر رہے ہیں وہ فائدہ اللہ کو نہیں مل رہا. کیا اللہ تعالیٰ کے بینک اکاؤنٹ میں جا رہا پیسہ جو بھی تم خرچ کر رہے ہیں, جو بھی ہم خرچ کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فائدہ مل رہا, اس کا فائدہ ہمیں مل رہا. ہمیں کیسا فائدہ مل رہا؟ مال کی محبت نکلے گی, اللہ تعالیٰ حاجت روا دل میں آ جائے گا. مال کی محبت نکلے گی, مال خرچ کریں گے, اللہ تعالیٰ فرمانے میں تمہارے گناہوں معاف کر دیتا ہوں. دکھا کے کرو پوشیدہ کرو, دکھا کے کرو پوشیدہ کرو تو بہتر ہے, میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں. گناہ معاف ہو جائیں گے, میزان پہ پلڑا بھاری رہے گا ہمارا. میزان پہ اگر پلڑا بھاری رہے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے گا, نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا. گناہ کم, ایک ویسا ورثہ, اگر یہ زیادہ نہیں ہے تو یہ کم تو ہونا چاہیے نا. اگر ایمان زیادہ نہیں ہے تو گناہ تو کم رہے, تو خرچ کرے, گناہ کم کروا دے, ایونچولی تھوڑے سے ایمان پہ بھی اللہ تعالیٰ میزان کا پلڑا بھاری کر دے گا, ہمارا کام ہو جائے گا وہاں پہ. تو یہ فائدہ کس کو ہو رہا؟ ہمیں فائدہ ہو رہا. اللہ تعالیٰ کو کچھ فائدہ نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ نہیں ہے. اور اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہو, جو خرچ کرتے ہو اور اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہو خرچ. جو مال تم خرچ کرو گے یہ سب یعنی اس کا ثواب پورا پورا قیامت کے دن تم کو مل جائے گا. قیامت کے دن پورا پورا ثواب ملے گا جو بھی خرچ کر رہے ہیں, جو اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اپنی خوشنودی کے لیے, اپنی ریاکاری کے لیے, اپنے دکھاوے کے لیے, اپنے آپ کو غنی ثابت کرنے کے لیے جو مال خرچ کر رہی, اس سے اس کا حساب نہیں ہے. اس کو گناہ ملیں گے اور گناہ معاف بھی نہیں ہوں گے, اس کو تو سیدھا شرک میں چل جائے گا وہ. اور اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اگر کام کرے گا تو وہ پورا پورا ثواب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا ادا کریں گے. تمہارے لیے اس میں ذرا کمی نہیں کی جائے گی. خیرات تو ان حاجت مندوں کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں. حکمت کیا ہے؟ حق کس کا ہے؟ خیرات کا. پیسے کس کو پہنچانا چاہیے بھائی؟ جو اللہ کی راہ میں بیٹھے اور اللہ کے کام میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے پہنچانے میں جو لگے ہوئے ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں, جو اللہ کے کام میں, وہ کام کی وجہ سے نوکری نہیں کر سکتے, وہ کام کی وجہ سے تجارت نہیں کر سک رہے, وہ کام کی وجہ سے پیسے نہیں کما سک رہے. یہ کام ہے ڈیڈیکیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی؟ حق ان کا زیادہ ہے تو ان کو ادا کرنا ہے. تو حکمت کیا ہے ہماری؟ ہم ان کو دیں. اللہ تعالیٰ بتا دے رہے ہیں, حکمت بھی بتا رہے ہیں یہاں پر. وہاں پر بولے کہ پہلے حکمت دیتا ہوں میں, اور جس کو حکمت ملی وہ نعمت ہے, اور یہاں پر بھی حکمت دے رہے ہیں ہم. اگر ہم اس کو لے لیں تو ہمارا فائدہ ہے اس میں. پہلے کیا ہے؟ خیرات تو ان حاجت مندوں کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں, ملک میں چل پھر نہیں سکتے, بزنس نہیں کر سکتے جا کے باہر. سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے. اللہ والے نہیں پوچھتے, جو ملک میں پھرتے کرتے ہیں, اور اللہ کے کام کی وجہ سے جو کام نہیں کر سکتے, ملک میں نہیں پھر سکتے, انہیں پوچھتے بھی نہیں. اور وہ پوچھنے کی وجہ سے ہم کیا سوچتے ہیں, انہوں تو مالدار ہے, ان کو تو ضرورت نہیں ہے. اب اور اللہ والے دکھاتے نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے, بلکہ کیونکہ وہ کس کے فقیر رہتے ہیں؟ اللہ کے فقیر رہتے. وہ آپ کے سامنے نہیں مانگتے, وہ کس سے مانگتے؟ اللہ سے مانگتے. مگر اللہ تعالیٰ یہاں کیا ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں؟ ایسے جو لوگ ہیں جو اللہ کے بڑے فقیر ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, ان کا زیادہ حق ہے, ادھر پہنچاؤ. انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے جو فقیر بن کے رہتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو ہی حاجت روا مانتے ہیں, جو اللہ کے کام میں رائے راست پر لگے ہوئے ہیں, ان کو پہلے پہنچاؤ, ان کا حق پہلے زیادہ ہے. انہیں مالدار, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کا حق زیادہ ہے بتا, ہم سمجھ رہے ہیں کہ انہوں تو مالدار ہے, ان کا تو بہت پیسہ ہے, ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. ارے ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پیسے نقصان ہو جاتے تمہارے, خالی دکھاوا, وہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں, یہ سارے بہانے. سمجھتا ہے ہاں تم ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو, مگر وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر سوال نہیں کرتے. ہم دیکھ کے سمجھ جا سکتے. کیسا سمجھ سکتے؟ حکمت سے, عقل رہی تو سمجھتے. اللہ تعالیٰ سے جو نصیحت دی ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ نصیحت لیے تو سمجھ سکتے. مگر وہ کیسے ہیں لوگ؟ وہ پیچھا نہیں پڑتے, وہ پیچھے نہیں پڑتے. دیو وہ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. وہ فقیر کس کے سامنے ہے؟ اللہ سے. لوگوں کے فقیر نہیں ہے, وہ ایمان والے, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم رکھنے والے,
وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آگے بندوں تک پہنچانے والے، نبی کے مشن کو پہنچانے والے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے حق ادھر پہنچائیں. وہ کام میں لگائے پیسے، وہ کام میں پیسے لگائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پہنچائیں. ہم اس میں زیادہ وہ کریں، حق اس کا زیادہ ہے، پھر باقی سب حقوق ہے، باقی سب کریں. ان کو سمجھ سکتے ہیں. اور جو کچھ بھی تم خیرات کے طور پر خرچ کرتے ہو اس کو اللہ خوب جانتا ہے. اور جو کچھ بھی تم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم، ایک ایک لفظ، ایک ایک قرآن کا لفظ نصیحت ہے، ایک ایک لفظ اللہ کی حکمت ہے. پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال جو خرچ کر رہے ہیں اگر دکھا کے بھی کرو. فقیر جب ہو جاتا ہے، ہم فقیر جب بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اب تو فقیر بن گیا، اب جو میں امانت دیا اب اس کو کہاں خرچ کرنا ہے تجھے، اب جو میں تجھے مال دیا تو اس کو کہاں خرچ کرنا ہے. کچھ دکھا کے کر، کچھ چھپا کے کر، اور جو کچھ بھی کر رہا ہے اگر تو خرچ کر رہا ہے تو پھر وہ میں تیرے گناہ مٹا دوں گا. اور تو خرچ کر رہا ہے نا، اب تیرے گناہ مٹا دوں گا. اب میں تجھے حکمت دوں گا. حکمت کیا ہے؟ اگر تجھے حکمت مل گئی تو وہ نعمت ہے. حکمت آگے کیا بتا رہی؟ جو راہ راست پر لگے ہوئے وہاں پر خرچ کرے، پہلے وہاں خرچ کرے. اور وہاں پر راہ راست کون ہے؟ وہ اللہ کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے فقیر رہتے، کسی اور کے سامنے نہیں رہتے. وہ ایمان والے بندے، وہ اللہ کا کام کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنے والے بندے، اس میں خرچ کریں. یہ چھوٹی سی بات ہے تو وہاں پر ہم خرچ کریں. ہمارا کام کیا ہے؟ پہلے بھی ہم اپنے آپ کو فقیر جانیں. اور غنی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے. مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. حاجت روا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. یہ ہمارا ایمان ہوگا تو اللہ مالک ہے ہمارے دل میں اتر جائے گا. آثار کی توحید آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آثار کے شرک سے بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو معبود بھی ذات جاننے سے، یعنی مالک بھی ذات جاننے سے بچ جائیں گے، اور آثار کی توحید آ جائیں گی. کیا توحید ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی معبود بھی ذات جانے، اللہ تعالیٰ کو ہی مالک بھی ذات جانے، یعنی مالک بھی ذات جانے. ذاتی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. یہ جب ہمارے دل میں ہوگا تو ہمارے دل میں آ جائے گا تو مالک وہ ہے تو غنی بھی وہی ہے. میں محتاج ہوں تو میں فقیر ہوں، اور میرے پاس جو آ رہا ہے امانت ہے، اور جو مجھے امانت آئی ہے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے کیسا خرچ کرنا ہے تجھے. اللہ کی مرضی کے تحت خرچہ کرے گا تو وہ صحیح ہے، اللہ کی منشا کے تحت خلاف خرچہ کرے گا تو وہ اس کے لیے بھلائی نہیں ہے. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا بفضلک سبحانک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ.